كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ اسباق میں ہم نے توحید کی اقسام کا تذکرہ کیا. توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ سب کی سب ایمان کے پہلے رکن میں، یعنی جو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس رکن کی تفصیل کے تحت آتی ہیں. تو ہم نے گزشتہ اسباق میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت کے متعلق تفصیل سے پڑھا. قرآن و حدیث سے، قرآن مجید سے اس کی ادلہ، دلائل جو ہیں وہ پڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اضافی سبق جو گزشتہ سبق میں پڑھا وہ تھا علم غیب اللہ ہی کے لیے خاص ہے. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ توحید کی اگلی جو اقسام ہیں وہ پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر پر جو اضافی سبق ہوگا وہ ہم پڑھیں گے کہ کیا ہر جگہ پر حاضر و ناظر رہنا اللہ رب العالمین کا شیوا ہے، یا اللہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کہ نہیں ہے، یا پھر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر ناظر اور علم کے لحاظ سے موجود ہوتا ہے. تو یہ اہم سبق بھی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کے آخر میں پڑھیں گے. توحید کی بنیادی 3 قسمیں ہیں: ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات. ربوبیت ہم پڑھ چکے کہ خالق صرف ایک اللہ کو ماننا توحید ربوبیت کہلاتا ہے، اور ہم نے یہ بات قرآن مجید سے پڑھی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ خالق و مالک صرف ایک اللہ ہے، کائنات کو صرف اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن وہ اللہ کی الوہیت کے دعوے دار نہیں تھے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے. الوہیت کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا، دعا ہو صرف یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، خوف ڈر صرف اللہ کا ہو، امید صرف اللہ سے، محبت جو ایک الہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ صرف ایک اللہ سے، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزے، یہ تمام کی تمام جمیع عبادات کو ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاص کر لینا، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اور جن، ان کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ صرف میری ہی عبادت کریں. انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کے پیچھے جو حکمت ہے، جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ وہ غیروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. اور افسوس یہ ہے کہ آج کا نام نہاد مسلمان، کلمہ گو مسلمان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف گامزن ہو چکا ہے. تو اس مقصد کو ہم نے بھلانا نہیں ہے. ہم نے خود بھی اس مقصد پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اپنے ارد گرد کے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے قرآن کی یہ آیت بار بار دکھانی ہے
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دیکھو بھائی اللہ نے ہمیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اپنے لیے درست نہیں سمجھتے اور نہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے جو ہے منہ دیا، سونگھنے کو ناک دیا، سننے کو اللہ نے کان دیے، اور جو سمجھنے کے لیے دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، یہ سب کچھ صرف ایک اللہ نے دیے ہیں۔ تو حق یہ بنتا ہے، فرض یہ بنتا ہے کہ ان سب کا شکریہ بھی صرف اس ایک اللہ کا، ان سب کے لیے جو شکریہ ادا کرنا ہے وہ بھی صرف اس ایک اللہ کا کیا جائے۔ جو رب اتنا کچھ دے سکتا ہے، وہ رب دنیا میں دعا کے ذریعے بہت کچھ اور بھی عطا کر سکتا ہے، وہی رب نے ہی عطا کرنا ہے، یہی عقیدہ رکھنا ہے، تو ہی ہم جو ہے نا توحید الوہیت پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ توحید الوہیت اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، بہت سی باتیں ہیں جس کے ذریعے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، لیکن چند ایک باتیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائیں وہ ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تو توحید الوہیت اس کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو بات فرمائی الا لیعبدون، کہ اسی کے لیے اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، توحید الوہیت کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری اس بات سے اس کی اہمیت بڑی واضح ہوتی ہے کہ موحدین اور مشرک لوگوں کے درمیان صرف اسی توحید سے فرق کیا جا سکتا ہے، توحید الوہیت کے ذریعے، اور دنیا اور آخرت میں جزا اور سزا بھی اسی کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بڑی واضح اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول جو بھیجے ہیں اور جو کتابیں نازل کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی وجہ سے، اسی توحید پر کاربند رہنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے یہ حکم دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو اور باطل معبودوں سے بچو۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس پر یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انا فاعبدون، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدونی، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنی کتابیں بھیجیں، جتنی وحییں بھیجیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کی سب توحید الوہیت پر کاربند رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اور کلمہ توحید جو ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں بن سکتا، وہ بھی اسی چیز کا مصداق ہے۔ لا الہ الا اللہ معنی کیا ہے اس کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے دو رکن ہیں، لا الہ یعنی ان تمام چیزوں کی نفی جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، لا الہ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے لا الہ تو وہ تمام کے تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دیتا ہے۔ 360 ہندوؤں کے معبود بت جو ہیں، اور اس کے بعد یہودیوں کے جو خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ارباب جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے راہب، اور اسی طرح عیسائیوں کے پوپ، پادری، ان سب کے سب کا انکار، آگ کا انکار، اس کے بعد آگ کی عبادت کا انکار، اس کے بعد دنیا میں جہاں کہیں پر بھی قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، جہاں کہیں پر لیٹے بتوں کی یعنی قبر کے اندر لیٹے بت ہیں ان کی پوجا، جہاں پر کھڑے بت ہیں مندروں کے اندر ان سب کی پوجا کی جاتی ہے، سب کے سب کا انکار کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کہنے سے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے الا اللہ، اللہ کے، یعنی ایک اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر لیتا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، اس کے دو ارکان، ایک نفی کرنی ہے پھر اس بات کرنا ہے، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ جب تک نفی نہیں کرے گا تب تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ معبود ہے تو وہ انسان فقط یہ کہنے سے مسلمان نہیں بن سکتا کہ اللہ معبود ہے، نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں کہیں گے تب تک آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ جب نفی مکمل ہو جائے گی پھر اس بات کریں گے، پھر آپ اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔
اور اس لا الہ الا اللہ کو صدق دل کے ساتھ پڑھنے کے بڑے ہی فوائد ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، صحیح البخاری حدیث نمبر 41 جلد نمبر 1۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے دل کی سچائی کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کی شروط کے ساتھ ماننے، جو ہے اس پر یقین رکھنے کے ساتھ اس کا ورد کرنا بھی انسان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر ہی فوت ہو گیا تو وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ انسان ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ توحید الوہیت ہے اور توحید الوہیت کے تحت آنے والی باتیں ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو ہے توحید الوہیت کے بارے میں آج پڑھا۔ انشاءاللہ العزیز آگے توحید اسماء و صفات پڑھیں گے۔ آگے جو ہمارا اضافی سبق ہے وہ ہے کہ کیا اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ کہیں پر ہر جگہ پر ناظر رہے یا علم کے لحاظ سے ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہو۔ تو یاد رکھیے گا ہمارے ہاں یہ ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات میں کہتا ہوں، یا کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو یہ بات اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ۔ تو محترم سامعین و سامعات، یہ مقولہ درست نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر و ناظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حاضر جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے صرف عرش پر ہے۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے، جبکہ اسلام اور قرآن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین صرف عرش پر مستوی ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، اور جن جو ہے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثلا آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر موجود ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ناظر ضرور ہیں، لیکن اللہ ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ ہر جگہ جانتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں، تمام کے تمام اللہ جانتے ہیں، اور ناظر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں۔ اور یہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا بھی شیوا نہیں ہے، کسی کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کو اللہ نے یہ طاقت عطا ہی نہیں کی کہ وہ ہر جگہ ناظر ہو سکے۔ تو یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ہر جگہ پر ناظر ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید ہمیں اس کے برعکس عقیدہ دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق جو واقعہ ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتلا رہے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر و ناظر نہیں ہیں، بلکہ صرف اللہ رب العالمین اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ حاضر ہے اور ہر جگہ ناظر ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ،
کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جو ہم آپ کی طرف وحی کر کے بتاتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کیا اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر حاضر و ناظر نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح سورۃ القصص میں آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس وقت جب طور کی مغربی جانب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف احکام کی وحی کی، آپ اس وقت وہاں حاضر نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی آپ وہاں پر دیکھنے والوں میں سے تھے، نہ آپ حاضر تھے وہاں پر اور نہ ہی آپ موجود تھے اور نہ ہی آپ وہاں پر انہیں دیکھنے والے تھے۔ تو ان 3 آیات سے، اور بھی قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پر اپنے علم کے لحاظ سے حاضر ہیں، اور ہر تمام کی تمام زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ناظر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ یہ طاقت کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، اللہ نے کسی کو یہ عطا نہیں کی ہے۔ اور اگر ہم اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور میں، غیر اللہ میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی میں، کسی بھی ولی میں ہم یہ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہم اس کو ملا رہے ہیں۔ ہاں اگر اس کی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے مل جائے تو پھر تو بات ہی الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تو پھر تو آگے بات کرنے کی کسی میں ہمت ہی پیدا نہیں ہو سکتی، جبکہ ایسی دلیل ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بالکل برعکس دلائل ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حاضر و ناظر نہیں ہے، صرف اللہ ہی ناظر ہے، اور اللہ حاضر بھی ہر جگہ پر اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر حاضر نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے آج جو ہے توحید الوہیت کی وضاحت پڑھی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اضافی سبق جو ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ عقیدہ، اس سے متعلق ہم نے قرآن مجید سے اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند رکھے اور زندہ رکھے، تو حالت ایمان میں اسلام پر اور موت دے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر ہی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا، وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.